वो सिर्फ एक तरीका इलाज नहीं बल्कि सेहत और बीमारी को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ चश्मा है। हमारे पास होम्योपैथी के फ़लसफ़े पर मबनी चंद बहुत गहरे इक़्तिबासात हैं और उनको पढ़ते हुए एक सवाल ज़हन में उभरता है, क्या ये मुमकिन है कि बीमारी का इलाज या तक कि सबसे पेचीदा बीमारियों का भी हमारे जिस्म के अंदर ही छुपा हो? आज के मवाद की रोशनी में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमारे पूरे तिब्बी निज़ाम की बुनियाद को चैलेंज करता है, जो अक्सर इलाज के लिए जिस्म से बाहर देखता है। केमिकल्स की तरफ, सर्जरी की तरफ। जी, बैरूनी मुदाखलत की तरफ। लेकिन आज जो मवाद हमारे सामने है, उसका मरकजी ख्याल इसके बिल्कुल बरक्स है। ये बार बार फितरत और जिस्म के अपने निज़ाम कुदरत पर इन्हिसार करने की बात करता है। ये एक बिल्कुल अलग जाविया है। तो चलें, इसी जाविये से पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। जो सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता इन तहरीरों में है, वो एक बहुत बड़ा दावा है। पेचीदा अमराज का कामयाब इलाज दवाओं से नहीं, कुदरती तवाज़ुन से होता है। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका अमली मतलब क्या है? दवा और कुदरती तवाज़ुन में आखिर फ़र्क क्या है? यहीं से इस फ़लसफ़े की गहराई शुरू होती है। देखें, इन ज़राए के मुताबिक आम दवा, जिसे वो एलोपैथिक कहते हैं, वो अक्सर बीमारी की अलामात पर काम करती है। जैसे सर दर्द की गोली ले ली। बिल्कुल, सर में दर्द है तो दर्दकश गोली ले ली, बुखार है तो उसे उतारने की दवा खा ली। ये अलामात को दबा देती है, जिससे मरीज को फौरी आराम महसूस होता है। और ये बहुत मौसर भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन तहरीरों का इस्तिदलाल ये है कि ये इलाज नहीं, ये सिर्फ वक्ती रिलीफ है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात इन ज़राए में कही गई है, दवा से वक्ती सुकून, फितरी इलाज से मुस्तकिल शिफा। तो क्या इनके नज़दीक ये अलामात असल बीमारी नहीं है? अगर सर का दर्द बीमारी नहीं तो फिर क्या है? बिल्कुल, यही तो असल नुक्ता है। उनके मुताबिक अलामात बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का इजहार हैं। वो जिस्म का अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम? जी, जैसे गाड़ी में तेल कम होने पर एक बत्ती जल उठती है। अब आप उस बत्ती को तोड़ दें तो शोर तो बंद हो जाएगा, लेकिन इंजन तो खत्म हो जाएगा। जी, वो जल्द ही नाकारा हो जाएगा। ये फलसफा कहता है कि अलामात जिस्म का ये बताने का तरीका है कि अंदर कहीं गड़बड़ है, कोई तवाज़ुन बिगड़ गया है। असल बीमारी वो बिगड़ा हुआ तवाज़ुन है। जब तक आप इस अंदरूनी तवाज़ुन को ठीक नहीं करेंगे, अलामात किसी न किसी नई शक्ल में वापस आती रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तकिल शिफा सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम उस अंदरूनी तवाज़ुन को बहाल। जी, जब उस तवाज़ुन को बहाल किया जाए। लेकिन ये तवाज़ुन है क्या? क्या ये कोई रूहानी चीज़ है या इसकी कोई साइंसी तौजीह भी है? ये तवाज़ुन वाली बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन उन बीमारियों का क्या जिन्हें हम इंतहाई पेचीदा समझते हैं, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियां या दायमी अमराज? क्या ये सादा उसूल वहां भी लागू होता है? ज़रा इस बारे में एक बहुत गैर मुतवक्के नुक्ता पेश करते हैं। वो कहते हैं, फितरत कभी गलत नहीं होती। पेचीदा बीमारियां भी जब फितरी अंदाज में समझें तो आसान हो जाती हैं। जी, और ये एक इनकलाबी सोच है। यहाँ ये दलील दी जा रही है कि पेचीदगी बीमारी में नहीं, बल्कि हमारे उसे देखने और समझने के महदूद तरीके में है। अच्छा? जब हम किसी बीमारी को सिर्फ कीमियाई या हयातियाती खराबी के तौर पर देखते हैं, तो वो बहुत पेचीदा लगती है। हम सैकड़ों टेस्ट करवाते हैं और अक्सर इस पेचीदगी में खो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी ट्रैफिक जैम को सिर्फ एक गाड़ी के इंजन को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हों। जबकि मसला तो पूरे शहर के ट्रैफिक फ्लो का है। बिल्कुल। तो फिर इन ज़राए के मुताबिक ये फितरी अंदाज क्या है? हम ट्रैफिक जैम को पूरे शहर के नक्शे पर कैसे देख सकते हैं? इन तहरीरों के मुताबिक इसका मतलब है पूरे जिस्म को एक इकाई, एक मरबूत निज़ाम के तौर पर देखना, जिसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। यानी सिर्फ बीमार हिस्से पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय पूरे इंसान को देखना। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मुसलसल आधे सर का दर्द रहता है, तो ये फिलॉसफा सिर्फ दर्द की दवा देने के बजाय ये सवाल पूछेगा, आपके काम का दबाव कैसा है? क्या आपकी नींद पूरी हो रही है? आपकी जिंदगी में कोई जज्बाती सदमा तो नहीं गुजरा?
کیونکہ ان کے نزدیک سر کا درد صرف ایک سگنل ہے، ایک آخری کڑی ہے، اصل مسئلہ کہیں اور گہرائی میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک جاسوس کی طرح کام کرنا ہوا، علامات کی بنیاد پر اصل مجرم یعنی بیماری کی جڑ تک پہنچنا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دو مختلف لوگوں کو ایک ہی بیماری مثلا مائیگرین کے لیے بالکل مختلف علاج دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ان کا مائیگرین مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کا درد شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو اور دوسرے کا ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے۔ جب آپ اس جڑ کو پکڑ لیتی ہیں تو وہ بیماری جو پہلے بہت پیچیدہ لگ رہی تھی اچانک بہت سادہ اور قابل فہم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ فطرت کے اصول سادہ ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم اس تعلق کو سمجھ لیتے ہیں تو پیچیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر بیماری پیچیدہ نہیں ہے اور علاج کا مقصد اندرونی توازن کو بحال کرنا ہے تو پھر یہ سب کرتا کون ہے؟ کیا یہ دوا ہے، ڈاکٹر ہے یا کچھ اور؟ مجھے لگتا ہے کہ ذرائع کا اگلا نقطہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور شاید یہ سب سے طاقتور خیال ہے۔ جسم کا نظام قدرت ہی اصل ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھی اسی کو فعال کرتی ہے۔ یہ واقعی اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ یہ خیال کہ شفا دینے والی اصل طاقت ہمارے اندر ہی موجود ہے، یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہترین سیکیورٹی سسٹم ہو لیکن وہ سو رہا ہو یا سست پڑ گیا ہو۔ ہومیوپیتھی صرف گارڈ کو جگاتی ہے اور کہتی ہے اٹھو اپنا کام کرو۔ ذمہ داری واپس سسٹم کو ہی دی جا رہی ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر جسم خود ہی ڈاکٹر ہے اور اس میں خود کو ٹھیک کرنے کی اتنی زبردست صلاحیت ہے تو پھر وہ بیماری کیوں ہوتا ہے؟ ان ذرائع کے مطابق وہ اندرونی ڈاکٹر آخر ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ان تحریروں کے مطابق یہ اندرونی ڈاکٹر یا قوت حیات مسلسل دباؤ کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ دباؤ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ناقص خوراک یا ماحولیاتی آلودگی، اور ذہنی یا جذباتی بھی، جیسے مستقل پریشانی، غم یا غصہ۔ بالکل۔ جب یہ دباؤ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو جسم کا خودکار نظام ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کی توانائی بکھر جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا ان ذرائع کے مطابق خود بیماری سے نہیں لڑتی، وہ بہت ہی لطیف مقدار میں ایک ایسا محرک فراہم کرتی ہے جو جسم کی توانائی کو صحیح سمت میں مرکوز کر دیتا ہے۔ یعنی سسٹم کو ریسیٹ یا ریبوٹ کرنے جیسا ہے؟ جی، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ دوا ایک طرح سے معلومات کا ایک پیکٹ ہے، نہ کہ کوئی کیمیائی ہتھیار۔ یہ جسم کو بتاتی ہے کہ تمہیں یہاں کام کرنا ہے۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ جسم کے دفاعی نظام کو ایک ہلکا سا اشارہ یا پیغام دیتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو کر خود اپنا کام کر سکے۔ یہ فلسفہ مانتا ہے کہ جسم میں ہر بیماری سے لڑنے اور توازن بحال کرنے کی ذہانت موجود ہے، بس کبھی کبھی وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی اسے صحیح راستہ دکھانے میں مدد کرتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل ڈاکٹر باہر نہیں اندر ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل الگ انداز ہے۔ روایتی میڈیکل ماڈل تو اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے، جہاں اکثر بیماری کو ایک بیرونی دشمن سمجھا جاتا ہے جسے طاقتور دواؤں سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ جی، یہ بیماری کو دشمن نہیں بلکہ ایک پیغام رساں سمجھتا ہے۔ ایک دوست جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ غلط کر رہی ہیں، لہٰذا پیغام رساں کو مارنے کے بجائے پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ اور یہی فرق ہمیں آخری نقطے کی طرف لاتا ہے جو امید کے بارے میں ہے۔ جب ہر طرح کے علاج ناکام ہو جاتے ہیں اور روایتی نظام کہہ دیتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب کیا ہوتا ہے؟ ان تحریروں میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ہر راستہ آزما کر تھک چکے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے جہاں ہر راستہ بند ہو وہاں قدرت کا در کھلتا ہے۔ فطری علاج اپنائیں، ہومیوپیتھی آزمائیں۔ اس میں خاص طور پر پیچیدہ اور لا علاج سمجھی جانے والی بیماریوں کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ اس پورے فلسفے کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ یہ فطرت پر ایک غیر متزلزل اعتماد کا اظہار ہے۔ جب جدید طبی سائنس کسی بیماری کو لا علاج یا انکیوریبل قرار دے دیتی ہے تو ان ذرائع کے مطابق اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ موجودہ طبی آلات اور طریقہ کار اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاں،
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بیماری ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک طرح سے موجودہ علم کی حدود کا اعتراف ہے۔ تو یہ ایک طرح سے امید کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے، اور یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، میں بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور یہ نقطۂ نظر کہتا ہے کہ قدرت کے پاس ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے۔ یہاں ہومیوپیتھی کو اس قدرتی راستے کی طرف ایک کلید کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ان حالاتوں میں جہاں ہر طرف سے مایوسی چھا چکی ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو یہ سن چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی بیماری کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ یہ کہتا ہے کہ شاید آپ کا جسم اگر اسے صحیح طریقے سے فعال کیا جائے وہ کر سکتا ہے جو ابھی تک کوئی دوا نہیں کر سکی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق ہومیوپیتھی کا فلسفہ چند بنیادی اور بہت مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ جسم کے قدرتی توازن کو بحال کرنے میں ہے۔ بیماری کا علاج علامات کو دبانے سے نہیں بلکہ اس کی جڑ کو ختم کرنے سے ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور دوسرا ستون یہ ہے کہ جسم کا اپنا دفاعی اور خودکار نظام ہی سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ علاج کی طاقت باہر سے نہیں آتی بلکہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، جسے صرف جگانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا یہ کہ بیماریاں اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنا ہمارا انہیں دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم پورے انسان کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں تو اکثر وجہ بہت سادہ نکلتی ہے، اور آخر میں سب سے اہم بات یہ کہ فطرت کے اصولوں پر عمل کر کے لا علاج سمجھی جانے والی بیماریوں میں بھی امید کا دامن تھاما جا سکتا ہے۔ ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جسم میں خود کو ٹھیک کرنے کی ایک زبردست قدرتی صلاحیت موجود ہے، ایک اندرونی ڈاکٹر ہر وقت موجود ہے، تو آج کے دور میں ہمارا طرز زندگی، ہماری خوراک، ہمارے تعلقات اور ہمارا مسلسل ذہنی دباؤ اس قدرتی صلاحیت کو کس حد تک کمزور کر رہا ہے؟ شاید اس پر غور کرنا اور اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانا ہی خود علاج کی طرف پہلا قدم ہو۔